Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. آپ کافی وتھ سی او سیشن کا آغاز کرتے ہیں. کافی وتھ سی او سیشن آپ کو پتہ ہے کہ ایک سی او کلب پاکستان اور سی او ٹوڈے میگزین کا ایک برین چائلڈ ہے, ایک کمیونٹی سروس ہے جو کہ بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ بیس کرتی ہے یہ سروس, ٹو دا پیپل, ٹو دا نیشن, اینڈ دیٹ از دا فرسٹ از دا ڈائریکشن. کہ ہمیں جو سب سے بڑی کمی ہے وہ ہماری ڈائریکشن کی کمی ہے ہماری یوتھ کے حوالے سے, اور سیکنڈ جو چیز کی کمی ہے وہ ہماری انسپریشن. آپ جہاں بھی چلے جاتے ہیں, ٹی وی کھول لیں, آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں, ہر بندہ ڈسپوٹینسی, ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس کا شکار ہے آج کل, اور اسپیشلی پینڈیمک اور کرونا کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے. تو آج ہم نے اسی طرح کی یہ وہ سٹوریز ہیں جو کہ آپ کو نہیں نظر آئیں گی میڈیا پہ, کہیں نہیں نظر آئیں گی. یہ بیسیکلی یہ پاکستان کی وہ چھپے ہوئے لوگ ہیں جو کہ جس کو میں کہتا ہوں ان سنگ ہیروز. تو یہ آج کا سیشن بھی ایک ایسے ہی ان سنگ ہیرو کے نام ہے. یہ منیر صاحب جو کہ اس وقت پاکستان کا جو ایک پنجاب کا بہت بڑا ایک کوآپریٹو بینک ہے, پنجاب کوآپریٹو بینک, اس کے پریزیڈنٹ ہیں, سی او. اور یہ بہت لانگ جرنی ہے. اس سفر تک انہوں نے جو کیسے طے کیا, کیا ان کی اچیومنٹس ہے, کیا چیلنجز ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں, اس پر ڈسکس کرتے ہیں. سر منیر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ سی او کلب آئے, مینجمنٹ ہاؤس آئے, اور ایک خواب کو دیکھا, وہ بھی ایک ایگزیکٹو لرننگ سینٹر آپ نے دیکھا. لوگ مجھے کہتے تھے شادی حال بنانے جا, مینجمنٹ ہاؤس بنا کے کیا کرنا ہے, فور دا نیشن بلڈنگ رادر دین کہ آپ اس ذات کو ڈیولپ کریں. تو منیر صاحب آپ اپنا تھوڑا سا شیئر کیجیے گا ود اس کہ آپ نے بڑا ہمبل اسٹارٹ کیے ایک آفیسر گریڈ 2 اس بینک میں, اور پھر اتنے سال بعد 88 میں وہ جرنی اینڈیڈ اپ ایز اے سی او. ماشاء اللہ اتنا بڑا بینک میں آپ پریزیڈنٹ کے طور پہ آئے. یہ جرنی کے بارے میں بتائیے سر ان اے نٹ شیل. یہ جرنی ایکچولی تو سمجھ لیں یہ سٹارٹ ہوا ہے 1960 سے, کیونکہ مائی فادر واز آلسو سروڈ ان دس بینک in 19 start his career. Really? Your father also? My father also served this bank. MashaAllah. From since 1960s. He joined this bank as a accountant. That time it was called accountant second to GM. Wow. That time, great. That time the formation of this bank was Central Cooperative Banks. Independent central cooperative banks exist in the districts. پورا ایک ڈسٹرکٹ ایک سینٹرل کوآپریٹو بینک ہوتا تھا. تو اس میں آپ کے والد صاحب آئے, اور پھر آپ نے کب جوائن کیا؟ میں نے جوائن کیا نومبر 88 میں ایز اے او جی 2 برانچ مینیجر. حالانکہ اس وقت ڈائریکٹ او جی 2 مینیجر نہیں آیا کرتا کسی بھی بینک میں. فرسٹ ٹائم اسسٹنٹ ہوتے تھے نیچے سے. فرسٹ ٹائم ہمارے بینک نے یہ ڈائریکٹ برانچ مینیجر او جی 2 ریکروٹ کیے ماسٹر لیول پہ. میں نے ماسٹر کیا تھا اسٹیٹسٹکس میں زکریا یونیورسٹی سے. گریجویشن میں نے کی گورنمنٹ کالج لاہور سے. اوکے, راویانو. تو یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا, تو پھر چلا گیا زکریا یونیورسٹی. وہاں سے مجھے ایم ایس سی اسٹیٹ میں مجھے ایڈمیشن ملا تھا, تو اس کو میں نے پریفر کیا کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا یہ ایک اچھا سبجیکٹ ہے. کہ باقی بھی سبجیکٹ بہت اچھے ہیں, لیکن جو اکنامک کنڈیشنز کے حوالے سے ایک سائنٹیفک سبجیکٹس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. تو میرا پولیٹیکل سائنس میں بھی ایڈمیشن ہوا تھا, لیکن میں نے پھر اسٹیٹ کو پریفر کیا. اسٹیٹ میں بھی عجیب ایک اتفاق ہے, میری گریجویشن میں اسٹیٹ آپشنل سبجیکٹ تھا. اچھا, اس سے میں نے ماسٹر کیا. زبردست. ماسٹر کیا, پھر تھوڑا سا پیریڈ 3-4 مہینے ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ڈھاک پہ کیا. بینک کی سیٹس آئیں, یہاں اپلائی کیا. ٹیسٹ تھا اچھا خاصا, لینتھی ٹیسٹ تھا, وہ پاس کیا. انٹرویو میں کوالیفائی کیا. تو ایز اے او جی 2 نومبر 88 میں نے جوائن کیا. اس کے بعد آپ نے کیا جرنی میں کیا چیلنجز آتے رہے اس بینک کی سروس میں؟ بینک کی سروس از ویری اسٹریسفل سروس. اسٹریسفل نو ڈاؤٹ. بینکنگ کا کنسیپٹ بھی یہ تھا. ہمارا چیلنج تو یہ تھا کہ ہمارا کیونکہ ایگری بیسڈ یہ بینک تھا, ایگریکلچر بیسڈ بینک تھا. بڑا امپورٹنٹ بینک ہے. یہ ایک اسپیشلائزڈ بینک ہے بیسیکلی. یہ ایک ایکچولی تو رجسٹرڈ ہے کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ کے تحت 1925 کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے سیکشن 10 کے تحت. اور یہ ایگریکلچر سیکٹر میں تب تو پوری بینکنگ بھی کرتا تھا, بعد میں اسپیسیفائڈ ہو گیا. پھر 1955 میں اسٹیٹ بینک نے اس کو اسٹیٹس دے دیا شیڈیولڈ بینک کا. اسپیشلائزڈ شیڈیولڈ بینک پاکستان میں 2 تھے. اچھا, ایک پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک
اور ZTBL زرعی ترقیاتی بینک، وہ بھی بعد میں اسٹیبلش ہوا، بھٹو صاحب نے آ کے اس کو اسٹیبلش کیا، ورنہ اسٹارٹ میں بینکنگ سروسز کوآپریٹو ہی دے رہا تھا، اور پھر ریڈیوس ہو گیا، ایگریکلچر سیکٹر میں اسپیشلائزڈ ہو گیا، زیادہ لینڈنگ ہماری ایگریکلچر سیکٹر میں ہوئی، اور کنسیپٹ ہمارا یہ تھا کہ سروسز پرووائڈ کرنی ہے، رورل کمیونٹی کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے، پروفٹ زیادہ بیس نہیں کرتا تھا، زیادہ تھا کہ اپنے سروسز جا کے گراؤنڈ لیول پہ جا کے دینی ہے، اپنے فارمرز کو دینی ہے، فارمر سیلوننگ بھی ہماری کوآپریٹو سوسائٹیز میں ہوتی تھی، جو ہمارا ایک چھوٹا سا یونٹ فارم لیول پہ تھا، گاؤں کی سطح پہ تھا، ایک جوائنٹ وینچر تھا، ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سوسائٹی بنتی تھی، اور اس کو ہم لینڈنگ کرتے تھے، بیسیکلی کنسیپٹ تھا ان کو سیلف سفیشینٹ کرنا ہے، صرف بینک نے فار ٹائم بینگ ان کو فنانشیل اسسٹنس دینی ہے، اور اس کے بعد وہ سیلف سفیشینٹ ہوں اور اپنے بزنس اپنے خود جنریٹ کریں، خود ایک یونٹ بنیں۔ تو سر آپ پریزیڈنٹ ماشاء اللہ کی جو اچیومنٹ ہے یہ کیسے، اس کو کیسا فیل کیا، اور کیا ماشاء اللہ آپ نے یہ کیسا لگا کہ آپ ماشاء اللہ جس ادارے میں خود سرو کیا اتنے سال ڈیکیڈس، اور اس کے بعد یو اینڈڈ اپ ایز اے سی او؟ It was very difficult position, elevated position, no doubt. Yes. Different challenges branch level pe, zone level pe I have faced very much. But as a CEO, position ایسی تھی، یہ ایک چیلنجنگ تھی، ایک نارمل کورس میں تو یہ ایک نارمل چیلنج ہوتے ہیں، یہ ہمارے کوئی کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹر نہیں تھا، 2005 میں بورڈ آف ڈائریکٹر نہیں تھا، تو ایڈمنسٹریٹر اس کو رن کر رہا تھا، جو کوآپریٹو کا ایڈمنسٹریٹر، سیکٹری کوآپریٹو بیسیکلی سیکٹری جو ہوتا ہے بیوروکریسی کے پاس تھا بینک، تو اسی کی وجہ سے یہ بینک گرو نہیں کر سکا۔ اگر بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا تو یہ پوری مینجمنٹ ہوتی، کیونکہ ڈیسیژن لینے میں کچھ پرابلمز آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، گروتھ میں، چیلنجز میں، بورڈ سٹیپ لینے ہوتے ہیں، بڑے ڈیسیژن لینے ہوتے ہیں، تو جب بیوروکریٹ بڑے ڈیسیژن لینے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتا ہے، سنگل مین تھوڑی ٹائم کے لیے آتا ہے، سنگل مین کا ڈیسیژن ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک بورڈ کا ڈیسیژن ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جب بورڈ رہا ہے تو بڑے اچھے ہمارے ڈیسیژنز بھی ہوتے رہے ہیں، بینک بھی گرو کرتا رہا ہے۔ پھر تھوڑا سا جب بورڈ توڑ دیا گیا، اور بورڈ کی فارمیشن بیسیکلی اٹ از اے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ۔ اوکے، یہ کیا اسپیشلائزیشن، یہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو پنجاب کا یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو بینک ہے یہ ایگریکلچر کے، کیونکہ ایسے ادارے پاکستان میں جب سے کرونا آیا سر، اس لیے میں یہ کوشچن کر رہا ہوں، پینڈیمک نے پوری اکانومی کو ہلا کر دیا، پوری دنیا کی، تو پاکستان جیسے وہ لوگ جو ایگریکلچر جو 70% جو بیسڈ کرتے ہیں، تو اس میں اس بینک کا کیا رول ہے اور کیا چیلنجز ہیں؟ اس میں رول بڑا تھا، اور چیلنجز تو نو ڈاؤٹ پوری ورلڈ کو تھے، اس کے پینڈیمک میں تو پوری ورلڈ کو چیلنجز تھے، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری تھی، پھر انٹریکٹ کرنا بھی بہت ضروری تھا، لوگوں تک جانا بہت ضروری تھا، اور اس کو بریک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سروسز بھی دینی ہے، ان کی فنانشیل، کیونکہ ایک ملٹی مینیفورڈ چیلنج تھے، اور اکانومی کو بھی سلو ڈاؤن ضرور ہوئی ہے، لیکن بالکل ڈیمیج نہیں ہوئی، جو ایک اسیس کیا جا رہا تھا۔ دوسرے ملک ہوئے ہیں، پاکستان کو اللہ نے بچایا۔ پہلے سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ کووڈ نے ہمیں بہت زیادہ افیکٹ نہیں کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ کووڈ کا امپیکٹ آتا تو شاید ہم سسٹین بھی نہ کر پاتے، کہ ہمارے پاس نہ وہ کیپیسٹی تھی، نہ ہم اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کر سکتے تھے، جو ہماری ہاسپٹلس کی پوزیشن ہے، یا جو ہمارا لوگوں کا بیہیویئر ہے، اس کو ہم کبھی بھی میٹ نہ کر پاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی شفقت ہے پاکستان پہ، پاکستانیوں پہ، کہ وہ پینک کریٹ نہیں ہوا، لوگ سسٹین کر گئے، اور جو عمران خان صاحب کی ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی، وہ بڑی افیکٹو رہی، بزنس نہیں رکا، پور پرسنس ہٹ نہیں ہوا۔ اب جب سٹارٹ میں انہوں نے سٹارٹ کیا، کنسٹرکشن بھی کھول دی، اور یہ پالیسی اپریشیٹ بھی ہو رہی ہے ورلڈ لیول پہ، گلوبلی اپریشیٹ ہو رہی ہے، کہ اس میں بزنس ایکٹیویٹی کو بھی سلو ہوئی لیکن کنٹینیو رہی، ٹوٹل ڈیڈ لاک نہیں تھا۔ میں ٹھوکر پہ میری رہائش ہے، تو میں جب
आने लगा वहाँ से, तो पहले दिन जो बैरियर लगे हुए थे मुझे उन्होंने रोका, बाकी भी लोग रुके हुए थे, तो मैंने उनको कहा ये मैं बैंक का प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने नहीं जाने दिया। अच्छा। इस दौरान कोई एम्बुलेंस आई, कोई एक गाड़ी में कोई पेशेंट्स थे, तो वो निकले, जो फौजी वहाँ पे ठहरा हुआ था ना, उसने फिर मुझे कहा जी आप इसके पीछे से निकल आए, तो साथ ही मैंने अपनी गाड़ी में निकल आया, क्योंकि ऑफिस हमने बिल्कुल कंटिन्यू रखा, हमने कर लिया था, मैनेजमेंट ऐसी कर ली थी कि कुछ स्टाफ को हमने वर्क फ्रॉम होम किया, कुछ स्टाफ को हमने हाजिर रखा। वो जो पॉलिसी भी आई थी कि एजेड जो 50+ वो दे विल स्टे, और खासकर खवातीन को भी। अच्छा, हमारे लिए सबसे जो बड़ा स्ट्रेस था, जी। हमारे मेजॉरिटी स्टाफ मोर देन 60% 50+ है। पुराना बैंक है ना? पुराना बैंक है, तो उनकी एज मोर देन 60 भी कम बता रहा हूँ, 80+ जो है ना वो हमारे 50+ हैं, और उनको मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। अगर वो सबको घर बैठा दें तो कैसे चल नहीं सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मैनेजमेंट ऐसी की कि हमारा 50% स्टाफ आता था, 50% रोल किया हमने उसको रोटेशन बेस पे, और हमने वर्किंग भी कंटिन्यू रखी। मैं खुद हाजिर रहा, मैं हाजिर रहा। मैंने कोरोना की क्योंकि कुछ बैंक्स भी हिट भी हुए उनके स्टाफ को, और उन्होंने टेस्टिंग भी उन्होंने करवाई, तो आपकी क्या प्रैक्टिस रही सर? हमारे एक पहला केस हमारा ऐसा रिपोर्ट हुआ था, वो भी हमारी गुड लक है कि वो ईद की छुट्टियों में हुआ। ओके। ईद की छुट्टियों में हुआ, ऑफिस बंद थे, उसका हमें जैसे ही पता चला हमने उसको कहा कि आप क्वारंटाइन हो जाएं, अपने घर में ही हो जाएं, और छुट्टियों के बाद आपको देखेंगे। और अल्लाह के मेहरबानी से वो रिकवर हो गया, और उसको फिर मज़ीद हमने 15-20 दिन मज़ीद छुट्टी दी, 1 महीने तक हमने उसको घर में रखा। उसके बाद आया, उसने फिर सर्व किया। वो लोअर स्टाफ था, गार्ड लेवल का आदमी था, क्योंकि एंट्रेंस पे उसने ठहरना होता था, जो क्लाइंट्स आते थे उनके साथ इंटरेक्शन भी होता था, और लोगों को तब अभी इतना ज़्यादा नो हाउ भी नहीं थी इसकी कि डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, इसको हमने कैसे अपने आप को भी सेव करना है, उसको भी सेव करना है, क्लाइंट्स को भी बचाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस उतने रिपोर्ट नहीं हुए। सर मुझे ये बताएं वीर साहब कि ये स्पेशलाइज्ड बैंक है, तो पंजाब कोऑपरेटिव जो प्रोफेशनल कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी क्या मेन प्रोडक्ट्स हैं, क्या मेन सर्विसेज हैं, और ये खासकर प्राइम मिनिस्टर का जो आया है कामयाब नौजवान, उसमें आपकी क्या इसकी कोलैबोरेशन है कि आप, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपके बैंक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस माइक्रो फाइनेंसिंग पे बढ़ गई है, और गवर्नमेंट भी ऐसे इदारों को सपोर्ट कर रही है। आपकी अपनी सर्विसेज क्या है, और क्या इस जॉबलेसनेस के जो चैलेंजेस को आपका बैंक कैसे कैटर करेगा? बेसिकली तो हमारा ज़्यादा एग्री सेक्टर में काम है, हमारी लैंडिंग, हमारे प्रोडक्ट्स लाइफ स्टॉक पे हम फिनेंसिंग करते हैं। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी आम बैंकों की तरह होता है या इसमें कोई स्पेशलाइज्ड है? इसमें थोड़ा डिफरेंट है हमारा। डिफरेंट है? हाँ, हमारा प्राइवेट बैंक तो सर खा जाते हैं। हाँ, नहीं, हमारा एक तो काइबर लिंक नहीं है। ओके। इंडिपेंडेंट हम इसके इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं, मार्कअप रेट इसको कहें हम, और वो हम अपनी असेसमेंट करके उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई लेवल पे नहीं है। माइक्रो फाइनेंसिंग सर 25-30-40% ले जाते हैं, वो तो हम एक गरीब आदमी को एक विशियस सर्कल ऑफ जो होता है इंटरेस्ट में जकड़ देते हैं। हाँ, नहीं, हमारा 16 to 18% में है। ओके। प्रोडक्ट वाइज है, तो क्रॉप का हमारा 16% है। ओके। और जो हम ट्रैक्टर के लिए हम देते हैं मीडियम टर्म के लिए हमारा 18% है। और अभी कोई आपने हाउसिंग के लिए भी शुरू किया कोई ऐसा प्रोडक्ट? हाउसिंग का हमारा एक प्रोडक्ट है, अभी लॉन्च किया था हमने, लेकिन उसमें ये कोविड की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। अब तो अब ज़रूरत है उस पर। अब हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं कि उसमें हम पॉलिसी बना रहे हैं। पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है वैसे तो, उसको अपडेट करके फिर इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे उसको। बहुत ज़रूरत है। सर आपकी कितनी ब्रांचेज हैं और कितनी हमारी 151 ब्रांचेज हैं पूरे पंजाब में। और हमारी बहुत सी ब्रांचें, अब 1-2 कस्बात ऐसे हैं जिसमें 55 से हमारी ब्रांच काम कर रही है। यहाँ कभी ना नेशनल बैंक की ब्रांच, कस्बा छोटा सा कस्बा जो सर्विस टू द नेशन।
وہ ہم اس لیول پہ ہم نے ہماری برانچیں اسٹیبلش تھیں پھر 1955 سے. واہ واہ. تو سر آپ کی جو ہے اپنا یہ کامیاب نوجوان پروگرام جو, کیونکہ میں نے بار بار اس لیے فوکس کر رہا ہوں, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جاب لیسنس. آپ کو پتا ہے آپ کو سفارشوں کے لیے فون آتے ہوں گے, بیٹے کو رکھ دیں, بیٹی کو رکھوا دیں, یا جو ملازمین ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارے بچوں کو ہائر کر دیں. تو اس کے لیے کیا جو کامیاب نوجوان پروگرام ابھی ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. اس میں ہمیں تھوڑے سے ایشوز آ رہے تھے آئی ٹی کے حوالے سے, کہ آئی ٹی کا ہمارا سسٹم ابھی کیونکہ سینٹرلائز نہیں تھا, ڈی سینٹرلائز ہے. ابھی اس پہ ہم نے سیکٹری صاحب سے اپروول موو کی ہوئی ہے, وہ آ جائے کہ ہم اس کو ایک پورا سینٹرلائز کر لیں تاکہ ہم یہاں سے اس کو کامیاب نوجوان پروگرام کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں, سکسیزفل کر سکیں. ایک تھوڑا سا ویک آئی ٹی کے ساتھ اس میں جانا, یہ بڑا امپورٹنٹ, بلکہ میں روک رہا ہوں اس لیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ. میرا اگلا کوشچن یہی تھا کہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جس کو ہم آئی ٹی بول رہے ہیں, وہ جو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ایک لیجر سے کتابوں سے نکل کے ٹریڈیشنل 1955 والا جو ماڈل اسٹائل آف بینکنگ تھا, اس کو ہم ایک ماڈرن لک دیں کہ آپ گھر بیٹھ کے آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں نے جب جوائن کیا تو میرا سب سے زیادہ فوکس آئی ٹی پہ تھا. تو کیا اس کا ویژن کیا ہے, کب تک یہ ہوگا آپ کا سمجھتے ہیں, کیا ڈیڈ لائن آپ نے رکھی ہے اس کا؟ میرا تو کیونکہ امید تو یہی تھی کہ میں تقریباً اس کو 2 سال کا میرا ٹارگیٹ تھا کہ میں اپنے 2 سالوں میں اس کو میں ٹرانسفارم کر لوں گا. آلریڈی جو ہمارے 2010 میں آئے تھے لیاقت درانی صاحب ایز اے پریزیڈنٹ, تو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا آئی ٹی پہ. تو اس پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس پہ, اور کافی حد تک کامیاب ہو گئے, اس کو بنا گئے. اب اس سے آگے لے کے میں چل رہا ہوں. اس میں ہم نے اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹ تھی ٹی ایم ایس ٹرانزیکشن مانیٹرنگ سسٹم لگانے کی, اس کا ہم نے موو کیا ہے. تو ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہے, وہ ہوپ فلی ہمارا دسمبر تک مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اس کو سینٹرلائز کرنے کے لیے. تو اس کی بھی ہم نے سیکٹر صاحب سے موو کیا ہے. وہ ایک بورڈ کی کانسٹیٹیوشن کی سمری چل رہی ہے گورنمنٹ کے پاس. جیسے ہی ہمارا بورڈ بن جائے گا, وہ بگ ڈیسیژن ہے, اس پہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن بینک کی جو ہو جائے گی. انہیں 2 بلین کا ایکسپینس ہے. اچھا. ہاں, تو اس کے اندر ہم پی آئی ٹی بی سے بھی اسسٹنس لینے کی ہم نے کوشش کی ہے, لیکن ایکسپینس اتنا ہے کہ اس کو مینیج کرنا, پھر اس کے اپروولس, اس کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ایک سمری گورنمنٹ کے پاس ہے, اور گورنمنٹ نے اس پہ ایگری کیا ہے, ایگری کر لیا ہے. تو اب اسٹیٹ بینک کو ہم نے اس کا ایک ایف پی ٹی کے حوالے سے تھوڑا سا ان سے ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ ہمیں الاؤ کریں تاکہ ہم اس کو بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر لیں اور پروفیشنل ایک لیول پہ مینجمنٹ کر لیں. سر 2 چیلنجز ہوتے ہیں کسی بھی سی او کو. آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے ادارے کے سی او ہیں, تو ایک چیلنج ہوتا ہے پروفیٹیبلٹی کا, اس کی فائنینشیلس کا, اور آپ اس کو بتائیے کہ بینک کیونکہ اسٹیٹڈ ہوتی ہیں آفیشیل آپ کے ریزلٹس آتے ہیں کوارٹرلی اور اینولی, تو بینک کی پروفیٹیبلٹی کے حوالے سے, اور سیکنڈلی ہیومن ریسورس کے حوالے سے کیا چیلنجز ہیں؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ 50 ایئرس پلس جو لوگ ہیں وہ 80% لوگ ہیں, تو آپ کا بینک میں اولڈ بینک ہے, اس میں اب ینگ بلڈ چاہیے. تو دونوں چیلنجز کو ایک ایک کر کے آئی نیڈ یور رپلائی. جی, ایک تو ہیومن ریسورس کا ریئلی بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں ریکروٹمنٹ ہمیں چاہیے, شارٹیج آف سٹاف ہے. ہماری تقریباً جو اپروو اسٹرینتھ ہے وہ 1800 کی اسٹاف کی ہے, اور ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں تقریباً 900-1000 کے قریب. اور اتنا یہ گیپ ہے, اس کو فل کرنا ہے. پھر اگلے 2-3 سالوں میں ہماری ٹاپ مینجمنٹ ریٹائرنگ ایج میں ہے, ریٹائر ہونا ہے. وہ سکسیشن پلان ہم بنا رہے ہیں کہ اس دوران ہم ریکروٹ بھی کر لیں اور کچھ ہم پروموشنز بھی کر لیں. کچھ انڈکشن ہوئی تھی آج سے 4-5 سال پہلے, ان کو ہم پروموٹ کر کے تو یہ گیپ کور کریں. اور ریکروٹمنٹ کا بھی سمری ہم نے سیکٹر صاحب کو موو کی ہوئی ہے. گورنمنٹ سے بھی ہماری اس پہ ایک ہم نے میٹنگ کی تھی سی ایم صاحب سے بھی کہ ریکروٹمنٹ کی ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم ہیومن ریسورس کو لیں. ہیومن ریسورس ہوگا تو آپ کا ادارہ چل سکے گا, ادروائز لیکنگ ہوگی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو میٹ کرنا. اور یہ ہمارے ایشوز ہوپ فلی اگلے 5-6 مہینے میں ریزالو ہو جائیں گے. سیکٹر صاحب نے بھی اس پہ ہمیں الاؤ کیا ہے کہ اس کا پروسیس ہم کر رہے ہیں, ریکروٹمنٹ پروسیس, ایڈورٹائزمنٹ تھرو ایڈورٹائزمنٹ ہونا ہے, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم آئی بی پیز کے تھرو کریں ریکروٹ یا ٹی ایس کے تھرو کریں. تو اس طریقے سے ہم اس کا ایک 2-3 ٹیئرز ہیں ہمارے
ایک تو ہم لیں گے OG3 تاکہ ہماری وہ بیس لائن آئے. پھر ہم کچھ پروفیشنلز کو بھی سوچ رہے ہیں کہ ہائرس کریں IT کے حوالے سے, کمپلائنس کے حوالے سے, کہ کمپلائنس مین ایشو ہے. تو جب تک یہ کمپلائنس اسٹیٹس ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا ہم اسٹیٹ بینک کو بھی میٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ آگے چیلنجز ہیں. آگے جتنی جو بینکنگ ہے نا اٹس ویری کمپلیکیٹڈ اور IT بیسڈ ہے. جب تک آپ کا اسٹاف, آپ کا سسٹم انیبل نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو, وہ جو رفتار ہے دوڑ سے آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ سے وہ پھر آپ کو ATM مشینس, آپ کو انفراسٹرکچر, آپ کو پورا لاجسٹکس ہو گیا بینک کے. سر مجھے یہ بتائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز, جیسے آپ نے اچھا کیا یہ ایک اچھے پروفیشنل تاکہ بیچ میں کچھ اس ادارے کے اندر جو آپ نے بولا, کیونکہ سرکاری اداروں میں ایک پرابلم آتی ہے جو گورنمنٹ کے, وہ آتا ہے پولیٹیکل انفلوئنس. اور بینگ اے CEO اس پہ سب سے زیادہ اسٹریس بھی بیچارے پہ وہی ہوتا ہے, ٹرانسفر ہو چاہے پوسٹنگ ہو چاہے پروموشن ہو. اس میں آپ کیسے پروفیشنلی آپ اس پریشر کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ پروفیشنلی تو ویسے تو میرا اپنا یہ ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس. کیونکہ میریٹوکریسی وہ کی ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی, اگر میریٹوکریسی کو آپ نہیں پروموٹ کریں گے وقت کے ساتھ ادارہ تو نہیں ہوگا, پھر تو ڈیمیج ہوگا. اگر آپ پراپر پلیسنگ نہیں کر سکتے اسٹاف کی, میرٹ کلچر کو پروموٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ سروائیو نہیں کر سکتے یا آپ کے وہ ریزلٹس نہیں لے سکتے. تو اس پہ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹرو پرسن ٹرو پلیس وہاں ایڈجسٹ کریں اس کو, تاکہ ہماری ٹرانسپیرنسی ہو, سب کو نظر آئے گی, سب کو نظر آئے ڈیو کو جو پروسیس. سر یہ بتائیں کہ CEO یا پریزیڈنٹ آف اے بینک اسپیشلی کرائسس کو کہ بہت بڑا تھا پینڈیمک کا, اور ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی بھی SOPs لوگ فالو کر رہے ہیں. اس کے کرائسس میں CEOs کا پتہ چلتا ہے, کہتے ہیں یہ لیڈرشپ. سر لیڈرشپ ان کرائسس کے اوپر لٹریچر بھی بڑا پروڈیوس ہوا پینڈیمک میں. کیا 3 کمپیٹنسیز آپ ہمیں شیئر کریں گے کہ اجاز یہ کرائسس آ جائے کسی ادارے میں, کسی ملک میں, تو 3 ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کسی لیڈر میں ایز اے CEO وہ اس کو اوور کم کر سکے؟ دیکھو فرسٹ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک تو ہیومن ریسورس کو انکریج رکھنا ہے, کہ ہیومن ریسورس انکریج جو اسٹریس میں نہ آئے. پھر ان کو گائیڈ لائن بھی دینی تھی کہ آپ نے پینڈیمک سے بھی بچنا ہے اور انٹریکشن بھی لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے, کیونکہ موسٹلی ہمارا جو بزنس رورل سوسائٹی میں ہے, وہاں جانا, ان سے انٹریکٹ کرنا, اور پھر ان کو فنانسنگ بھی کرنی, ان سے ریکوریز بھی لینی, اور سب سے کمپلیکیٹڈ جو کام ہے ریکوریز کا ہے, بہت مشکل. کیش نہیں ہے, پھر اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھی, اور یہ اس اسٹریس میں جا کے ان سے ریکوری کا تقاضا کرنا بھی بہت مشکل کام تھا. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں, اور ہم ان کے سر پہ بیٹھ جائیں, نہیں ہمیں تو دیں, آپ کھائیں یا نہ کھائیں. تو ہم نے یہ لیول نہیں لائے کہ ہم جا کے پبلک کو تنگ کریں, ان کی کنوینئنس کو بھی رکھا ساتھ. نو ڈاؤٹ کہ ہمارا پروفیٹیبلٹی کم ہوئی ہے, لیکن الحمدللہ ہم نے اپنا پروفٹ جنریٹ کیا, لاس میں نہیں جانے دیا, جو بہت بڑا ایک تھریٹ تھا کہ فنانشل انسٹیٹیوشن لاس میں جائیں گے. ہمارا تو چھوٹا بینک ہے, تو ہم تو سروائیو بھی نہ کر سکتے اگر لاس میں جاتے. بڑے بینک تو پھر بھی سروائیو کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس ڈیپ پاکٹس ہیں, ان کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے. ہاں, وہ 1-2 سال تو آرام سے اس کو سسٹین کر سکتے ہیں, چیلنج نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ چیلنجز تھے, ہاں بہت چیلنجز تھے. یہ جو میں اکثر کہتا ہوں چھوٹے بینکس بھی بلکہ اس طرح کے جو کمرشل ہیں وہ بھی اسٹرگل, آگے تو ایکوزیشنز اور مرجرز ہونے ہیں اگر کیونکہ جو دور ہے. مجھے جو 30 جون تھا میرے لیے بہت اسٹریس میں تھا میں, کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس دفعہ ہم لاس میں جائیں گے, لیکن یو میڈ منی, پروفٹ آیا. بالکل, ہاں بالکل, کہ سرکاری بینک میں آپ پروفٹ میں, ورنہ تو یوزلی اکثر جو بینکس ہوتے ہیں نا وہ بیچارے لاس میں چلے. مجھے میرے اپنے CFO وغیرہ باقی سارے ہماری جو ایگزیکٹیوز کی میٹنگز ہوتی تھیں, سب سے بڑا کویشچن یہی ہوتا تھا کہ اس کو اب پروفٹ میں کیسے لیں, اور یہی ہوتا تھا کہ اس دفعہ تو لاس ہی ہوگا. لیکن الحمدللہ پرسیو تھا کہ ریئلٹی اور پرسیپشن میں فرق رہتا ہے. لیکن ہمارا جو برانچ لیول سٹاف تھا, انہوں نے کہا کہ صاحب ظاہر ہے انہوں نے ریکوری کرنی تھی, انہوں نے ریکوری کی, اس سے ہمیں تھوڑا سا بوسٹ ملا, کچھ ہماری انویسٹمنٹس اچھی تھیں, ان کے ہمیں ریزلٹس ملے. تو الحمدللہ
ہم اس بیریئر سے نکل آئے. اور یہ بڑی ایموشنلی بڑا ایک اپلفٹنگ ہوتا ہے, موٹیویشنل ہوتی ہے کہ آپ نے بینک کو اپنے لاس میں نہیں شو کیا. اور یہ سی او کو تو سب سے بڑا اسٹریس یہی ہوتا ہے سر, اس کا بینک لاس میں چلا گیا, آپ گھر جائیں آپ کیا کر رہے ہیں, لیڈر آپ گاڑی ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں, اور پھر دیکھیں آپ کے اوپر پورا آپ کی جتنا ہیومن ریسورس کا ہے سب کا اسٹیک ہولڈرز ہیں سارے, ان کا آپ کا اسٹریس ہے. آپ تو گھر چلے جائیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن پیچھے آپ ان کو ایسے بے یارو مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے. سر یہ منیر صاحب ایک بات بتائیں, آپ کے چہرے پہ میں نے ایک مسکراہٹ دیکھی ہے ماشاءاللہ, یو آر اسمائلنگ فیس. اسٹریس آتا ہے اور ابھی دیکھا آپ ابھی بتا بھی رہے ہیں, اور ویسے بھی کچھ گھر سے بھی اسٹریس ہے, کچھ اونج بھی راما ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ اسٹریس کو کوپنگ کیا کرتے ہیں, مینیجنگ اسٹریٹجیز کیا, کہ ہاؤ ٹو اوور کم یور پرسنل یا بزنس اسٹریس. ویسے میں موسٹلی پتہ نہیں میرا ٹرسٹ زیادہ ہے, میں عموماً اللہ سے مدد مانگتا ہوں, سبحان اللہ, جو سب سے زیادہ ہے. اچھا کبھی میں پینک نہیں کریٹ کیا, کبھی نروس کی گیم ہوتی ہے, کبھی بھی میں نے مطلب اسٹریس لیا نہیں ہے. پتہ نہیں اب بائی نیچر ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ہاں بالکل, خدا کی ذات پہ, اور مجھے ہیلپ ملی ہے, کوئی نہ کوئی انویزیبل ہینڈز آتے ہیں مجھے ہیلپ ملی ہے, ہمیشہ ہیلپ ملی. بڑی مشکل سٹیجز آئی ہیں, بڑی کریٹیکل پوزیشن سے گزرا ہوں میں, لیکن الحمدللہ کبھی بھی جب ایک ہوتی ہے کہ آپ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے نا, اب ایفرٹس کے بعد اس کے بعد آپ نے اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ اب ریزلٹ اس نے دینا ہے, کامیابی اس کی, کوشش میرے پاس, ہاں کوشش میرے پاس ہے, اس میں کمی نہیں کی. اس میں جو بھی حالات تھے ہم اس پہ ایفرٹس کرتے رہے. ہمارے پرائم منسٹر کی طرح کا نابود پتہ نہیں میرا کوئی بہت زیادہ اس پہ رہا ہے, فیتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. کامیابی ہوتی ہے فیتھ کی نا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ کوئی بھی کامیاب انسان جو ہوتا ہے اس کی پیچھے 25-30 سال کی ریاضت ہوتی ہے, ایک اسٹرگل ہوتی ہے, اور اس کی اپنی ایولیوشن ہوتی ہے, اس کی اپنی ڈیفینیشن کی, ریسیپی کی. جیسے ہر گھر میں دال گوشت بنتا ہے نا سر, لیکن ٹیسٹ ہر بندے کا گھر کا علیحدہ ہوتا ہے اس کی ریسیپی کا. آپ کی جو سکسیس کی جو ریسیپی کیا ہے سر؟ میں یہاں پہ میں سنا تھا حضرت علی کا ہی کال کسی نے مجھے بتایا تھا کہ میں فیصلے کرتا ہوں, میں ڈیسیژن کرتا ہوں. اس کا ٹرو ہونا یا اس کا اچھا برا ہونا نا, وہ ہاں ڈیسیژن کر دیا ہے, اچھا ڈیسیژن غلط ڈیسیژن وہ بعد میں خود پروو ہو جاتا ہے. میں اسی پہ زیادہ میں نے اپنا اعتقاد رکھا ہے. زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہے کم, ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت سے فیکٹرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی طرف سے بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ٹائملی ڈیسیژن. اصل تو یہ ہے, ہاں بعد میں کریں اس وقت بہت اچھا ڈیسیژن آپ ڈیلے کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ڈفرینٹ ہوں گے. جیسے ہم اگر بینکنگ میں کہتے ہوتے ہیں نا سر کہ 31 دسمبر کو جب آتی بیلنس شیٹ کسی بینک کی تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ڈپازٹ پروفٹ برانچ مینیجر اور اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ یکم کو یا 2 کو لے آئے ڈپازٹ اور یہ پروفٹ تو وہ تو اس میں تو نہیں ہوگا, جو اس کا ڈیڈ لائن ہے جو ٹائملی جو ہے وہ اس کی کنسیڈر ہوگی. سر مجھے یہ بتائیے کہ کتاب کا ہے شوق پڑھنے کا تھا, کوئی ایسی کتاب جو آپ کو سمجھتے ہیں جہاز یہ میں پریزیڈنٹ, کیونکہ دنیا میں گلوبل سیوز کا ایک کہتے ہیں لیڈرز آر ریڈرس, کیونکہ میں کتابوں کو ہم اس لیے پروموٹ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جب بندہ کسی بڑی کوویٹڈ پلیس پہ چلتا ہے نا تو دے ڈونٹ ہیو اے ٹائم, لیکن میں نے الٹا دیکھا ہے جو بڑی دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں گلوبل سیوز دے اسپیئر ٹائم اور اسکپ دا میل بٹ دے ڈونٹ اسکپ دا ریڈنگ. تو کوئی ہے سر کوئی ایسی کوئی کتاب جو 2-3 آپ کے دل کے پاس ہوں, میں نے ریکمینڈ کریں بچوں کو؟ قدرت اللہ شاپ کو پڑھا ہے, شاب نامہ اس کو پڑھا ہے, الکھ نگری پڑھی ہے, ممتاز مفتی, یہ تو ایک آل ٹائم فیورٹ ہے, اور یہ یونیورسل. پھر راجہ گید پڑھا ہے, بانو قدسیہ اس کو پڑھا ہے تھوڑی بہت. آپ کو پتہ سر کل اشفاق صاحب کی برسی تھی یسٹرڈے. اچھا زبردست. میں پرسوں ایسے آیا تو میری گاڑی کا ٹائر پنچر تھا,
تو ڈرائیور تھا تو ہم نے پھر آ کے یہاں سے ٹائر چینج کیا. تو میں نے کہا یار آپ ٹائر چینج کرو, میں کافی ہاؤس میں ذرا پارک ٹی ہاؤس میں چائے پیتا ہوں. ہاں تو وہاں جا کے میں بیٹھا, میں نے چائے پی, لیجنڈس تھے ان کو دیکھ کے. اچھا میں سامنے والی ٹیبل پہ ایک 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لایا ہوا تھا. یار بچے یہ دیکھو یہ کلچر ہے, ہسٹری ہماری. اچھا میں نے پھر وہ کیونکہ فرائیڈے تھا تو ادھر وہ سارا بند تھیں, سارے اولڈ بکس والے لگے ہوئے تھے یہاں پہ. تو بچوں کو وہاں گھنٹہ ایک بیٹھا ہے, وہاں سے اٹھ کے پھر اس نے وہ اولڈ بکس کی اس میں لے گیا بچوں کو. میں کہا یہ بچوں کی ابھی سے ٹریننگ کر رہا ہے کہ یہ ابھی پارک ٹی ہاؤس میں بھی لے آیا ہے اور پھر ان کو اولڈ بکس کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے, مینس کہ یہ گرومنگ کر رہا ہے بچوں کی. تو یہ اصل میں جو موبائل اور آئی ٹی نے ایک حوالے سے جو بک کے ساتھ ایک لگاؤ تھا اس کو ختم کیا ہے, ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ورنہ یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی, بہت اچھی. اس میں تو کوئی شک نہیں. سر آخری 2-3 شارٹ کویسچنز ہیں. سر آپ کا اپنا انسپریشن کون ہے؟ کیونکہ ایک تو میں آپ کے والد صاحب کا سن کے بہت زیادہ آئی گاٹ انسپائرڈ کہ ایک جو ہوتا ہے بیٹا اپنے باپ کو اس کی لیگیسی کو کیری کرتا ہے. آپ کو کون انسپائر کرتا ہے جو لیونگ سمجھتے ہیں یا رول ماڈل آپ کا؟ دنیاوی طور پہ تو والد صاحب بھی ہیں, کیونکہ پھر میں نے کنٹینیو کیا اسی بینک میں. تو انہیں کا ایک مجھے اکثر وہ کہتے ہیں, میں کہا تو ہم نے آنکھ کھولی اسی بینک کے رزق سے. اور اینڈ بھی بڑا ریئر ہوتا ہے. ہاں ریئر ہوتا ہے. اور پھر آپ ٹاپ پوزیشن پہ آ جائیں. بڑی بات. وہ اکثر وہ جو ہمارے تھے نا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی بھی رہے, ان کے والد صوبے دار ہوتے تھے سر پاکستان آرمی میں. تو صوبے دار کا بچہ چیف آف آرمی بنتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایک آنر فیل, ایک اسسٹنٹ کا بچہ ہے کہ چیف بن گیا. ہاں بالکل. مجھے اچھا یہ تھا, میں بھائیوں میں سمجھ لیں کہ نکما تھا. میرے بڑے بھائی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, امریکہ میں سیٹل ہیں. دوسرے بھائی میرے سائنٹسٹ تھے اٹامک انرجی میں, انہوں نے سرو کیا. اور میں ایسے سمجھ لیں کہ ان سب سے جونیئر بھی تھا, اور سمجھ لیں کہ میں پڑھائی سے تھوڑا سا. تو جو میرے بھائی امریکہ میں ہیں نا, تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جب بینک میں میری جاب ہو گئی تھی تو کہتے ہیں کہ ان کو فکر بھی ہوتی تھی یہ بھائی جو ہے نا تھوڑا پیچھے رہ گئے. بھابھی مجھے کہتی ہیں کہ ایسے ابا جی بھی پریشان ہوتے تھے. میں کہا جہاں انہوں نے چھوڑا ہے نا میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا ہے. تو اینڈ میرا ہاں, تو میں کہا میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا ہے, اور اللہ کی مہربانی سے جب میں اس اسٹیٹس پہ آیا ہوں نا تو میں ریئلی میں نے مس کیا اپنے فادر کو. بہت اس میں تو خوش, کیونکہ وہ مومنٹس کو وہ آپ ہوتے دیکھتے تو دے ریئلی ہیو اے پرائڈ. ابھی بھی ان کو پرائڈ ہوگا, اوپر سے دیکھ رہے ہوں گے. اچھا ان کی بھی اچیومنٹس آپ دیکھیں, وہ سمجھ لیں ایک اکاؤنٹنٹ آئے اور وہاں سے رائز کیا جو سینٹرل بینک تھے اس کے ایز اے جنرل مینیجر رہے. ماشاءاللہ بڑی بات ہے, جنرل مینیجر تک پہنچے. جی ہاں. پھر یہ بھٹو صاحب نے اس کو پروونشلائز کیا, تو پھر وہ ایز اے زونل ہیڈ لیول پہ ریٹائر ہوئے. بڑی بات ہے. اچھا آفٹر ریٹائرمنٹ وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر رہے. واہ واہ, یہ ایک اور اچیومنٹ تھی اس کی. وہ بھی اتنا ان کی ایکسپیرئنس تھا. تو ہمارا بورڈ آف ڈائریکٹر الیکٹڈ ہوتا تھا. میں نے جو آپ کو کہا تھا نا یہ ہمارا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ ہے, تو یہ الیکٹڈ ڈائریکٹرز ہوتے تھے ہر ڈسٹرکٹ سے. ہمارے جو شیئر ہولڈر سوسائٹی ہولڈرز تھے نا وہ الیکٹ کرتے تھے ہر ڈسٹرکٹ سے ایک ڈائریکٹر, وہ بورڈ بنتا تھا. تو وہ 2 دفعہ وہاں سے الیکٹڈ ڈائریکٹر آئے. مطلب یہ دیئرز انادر پرائڈ. ہاں, تو یہ میرے لیے پرائڈ تھی. تو ایس پی پی لیول تک, زونل لیول تک تو میں ٹھیک تھا, ٹھیک ہے جی. میں اس سے جب اس پوزیشن پہ آیا نا تو یہ ریئلی میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں. سر مجھے آخر میں ایک آپ سے سوال پوچھنا ہے آپٹیمزم کے حوالے سے. پاکستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ فرسٹریشن معاشی لحاظ سے, اکنامیکلی, جو میں پبلک کی بات کر رہا ہوں, یوتھ کی بات کر رہا ہوں, جابس جن کی چلی گئی ہیں, پڑھ کے جو بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کی جاب نہیں ہے, ان کے لیے کیا میسیج آف ہوپ ہے اینڈ آپٹیمزم ہے فار بینگ اے پریزیڈنٹ؟ دیکھو کانفیڈنٹ رہیں, وہ اس ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور یوتھ کی تو ساری ہوپ عمران خان سے ہے, اس گورنمنٹ سے ہے, بڑی امیدوں کے ساتھ لے کے. ہاں, اور اسپیشلی یوتھ کو
اسپیشلی یوتھ کے لیے یہ بہت بڑی انسپائریشن ہے. عمران خان کی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ان کی سکسیس میں ہماری یوتھ کی سکسیس ہے, اور ان کو یہ مطلب پولیٹیکلی نہیں ہے. ہاں, ایک قوم بڑی انسپائر ہوئی اور تھوڑا سا بیچ میں پھر مایوس بھی ہوئی, لیکن آپ کی بات یہ کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں, اور کوئی آپشن نہیں ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس پہ پاکستان بوسٹ کر جائے گا, ٹیک آف کریں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ سر, بہت مہربانی سر, بہت شکریہ سر, چائے میں آؤں. بہت شکریہ. اس سیشن کو آپ ضرور دیکھیے گا سی او ٹوڈے ٹی وی پہ, سی او کلب کی ویب سائٹ پہ, اور سی او ٹوڈے اور مینجمنٹ ہاؤس بھی. اور آپ دیکھیے گا یہ ایسی انسپریشنل, آئی ریئلی گاٹ انسپائرڈ. میں خاص کر منیر صاحب جو ہمارے سی او تھے, ان کے والد صاحب کی جو اسٹوری سے بہت زیادہ انسپائر ہوں, ان کی اسٹوری سے بھی انسپائر ہوں. لیکن باپ جو ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈلس ہوتے ہیں. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اور بھی اس طرح کی کوئی ایسے لوگ جو ان سنگ ہیروز ہیں, جن کو آپ سننا, پڑھنا, لکھنا اور جن سے انسپائر ہونا چاہتے ہیں, پلیز ہمیں شیئر کیجیے گا. ہم ان کو بھی اپنے اس فورم پہ لے کے آتے ہیں, اپنی کتاب اور اپنے میگزین پہ لے کے آتے ہیں, تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک ٹریڈیشنل میڈیا نے ایک فرسٹریشن کریٹ کیا, ہم اس کے اپوزٹ ایک جہاد کر رہے ہیں کہ وی آر کریٹنگ اسپریڈنگ پازیٹیوٹی. تھینک یو ویری مچ. اجازت.